یہ کہانی ہے کانسائی کی، جو نہ صرف پورے جاپان کا فائنینشیل بلکہ اکنامیکل ہب بھی ہے۔ جاپان کا نام سنتے ہی اب آپ سب لوگوں کی اٹینشن بھی فیوچرسٹک ٹیکنالوجی اور حیران کر دینے والی بلڈنگز کی طرف چلی گئی ہوگی۔ لیکن کیا آپ لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ اس سب ٹیکنالوجی اور فیوچرسٹک آرٹ کی بیس کانسائی کے پاس اوساکا بے میں رکھی جاتی ہے؟ اوساکا کے اس بڑھتے ہوئے ٹریڈ اور ٹورزم کو دیکھتے ہوئے جاپان نے کانسائی میں ہی ایک ایئرپورٹ پروجیکٹ سٹارٹ کر دیا۔ کنسٹرکشن کے سٹارٹ ہوتے ہی پورے اوساکا بے کے فارمرز نے سٹرائک کر دی اور جاپانیز گورنمنٹ کو یہ زمین بیچنے سے صاف انکار کر دیا۔ اور دوسری طرف اتنی زیادہ ٹریڈ اور ٹورزم کے اگینسٹ جاپان میں ایک اور ایئرپورٹ بننا بہت ضروری تھا۔ گورنمنٹ آخر کرتی تو کرتی کیا، انہوں نے جاپان کی کوسٹل لائن سے 4 کلومیٹر دور ٹھیک سمندر کے درمیان میں اتنا بڑا ایئرپورٹ بنانے کی سوچ لی جو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اب یہ ایئرپورٹ اوساکا بے ریجن کی تمام مشکلات کا حل نکالنے والا تھا، لیکن اس کی کنسٹرکشن بھی کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ جو جگہ جاپانیز انجینئرز نے ایئرپورٹ کے لیے چوز کی تھی وہاں پانی 60 فٹ تک گہرا تھا۔ یہ نہ صرف دنیا کا سب سے پہلا سمندر میں بننے والا ایئرپورٹ تھا، بلکہ اسے زمین سے کنیکٹ کرنے والا برج بھی اس ریجن کا سب سے لمبا پل تھا۔ آئیے جانتے ہیں کہ جاپانیز انجینئرز نے آخر کیسے اس ناممکن سے دکھنے والے کنسٹرکشن پروجیکٹ کو ممکن کر دکھایا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اب تمام فارمیلٹیز کی پورا ہوتے ہی جاپان نے اس ایئرپورٹ کی کنسٹرکشن 1987 میں سٹارٹ کر دی۔ کنسٹرکشن سٹارٹ ہوتے ہی اس پروجیکٹ کے لیے $8 بلین کا بجٹ الاٹ کیا گیا، لیکن اس پروجیکٹ میں موجود کمپلیکیشنز اور انفلیشن کے چلتے یہ رقم 8 بلین سے 20 بلین تک جا پہنچی، اور ابھی بھی یہ زمین پر بنائے جانے والے ایئرپورٹ سے کئی زیادہ کم رقم تھی، کیونکہ اس کے اگینسٹ جو فارمر کو قیمت ادا کرنی پڑتی تھی وہ اس سے کئی گنا زیادہ تھی۔ شروعات میں انجینئرز اور آرکیٹیکٹس نے مل کر 2 بڑے آئیلینڈز بنانے کا فیصلہ کر لیا، ایک 4 کلومیٹر اور دوسرا 5 کلومیٹر لمبا، اور یہ دونوں آئیلینڈز ایک میسو سی وال کے دم پر بنائے جانے تھے۔ اس کام کو سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے قریب کے پہاڑوں سے 750 ملین کیوبک فیٹ مٹی لائی گئی۔ سمندر کے اس حصے میں اتنا بڑا آرٹیفیشل آئیلینڈ بنانا کسی بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ انجینئرز نے سب سے پہلے اوشن کے اس حصے پر موجود کیچڑ کے کچھ سیمپلز لیے۔ اس کیچڑ پر ٹیسٹنگ اور کیلکولیشنز کرنے کے بعد انجینئرز نے یہ اندازہ لگایا کہ یہاں ایئرپورٹ 19 فیٹ تک دھس سکتا ہے، لیکن کئی ایکسپرٹس کے مطابق یہ ایئرپورٹ 25 فیٹ تک دھسنے والا تھا۔ اس کے بعد انجینئرز نے 10 لاکھ ڈرلنگ پائپس اوشن فلور میں ڈالے اور ان کو ایک خاص فریکوینسی پر وائبریٹ کیا، جس سے لوز سینڈ کمپریس ہو گئی اور فلور کافی سخت ہو گیا، اور اس کے بعد ان پائپس کو نکال کر 10 لاکھ ڈرلنگ ہولز میں پانی جذب کرنے والی اسپیشل ریٹ ڈالی گئی۔ دوسری طرف سی والز بنانے کے لیے 48,000 کنکریٹ بلاکس کا استعمال کیا گیا۔ اس وال کو بنانے کے لیے ایک جائنٹ سٹیل چیمبر کی مدد لی گئی، جس میں پتھر اور ملبہ ڈال کر اس کو بنایا گیا اور پھر ان کے درمیان کنکریٹ بلاکس رکھ دیے گئے۔ اس سی وال کا واحد مقصد اوشن میں آنے والے ٹائفون اور طوفان سے ایئرپورٹ کو بچائے رکھنا تھا۔ خیر آخر وہ دن آ ہی گیا جب آئی لینڈ کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہو گئی اور انجینئرز اور ورکرز نے مل کر رن وے اور ایئرپورٹ کے ٹرمینلز پر کام سٹارٹ کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ 1990 میں ایئرپورٹ کو زمین سے کنیکٹ کرنے والا برج بھی کمپلیٹ کر لیا گیا، جو $1 بلین کا خرچہ کھا گیا۔ اس سب کے دوران آفیشیلز اور انجینئرز ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار تھے، اور وہ یہ تھی کہ ایئرپورٹ صرف اور صرف 19 فیٹ تک ہی اندر دھسے گا، جبکہ کنسٹرکشن کے دوران ہی آئی لینڈ 34 فیٹ تک اندر دھس چکا تھا۔ اس مشکل میں انجینئرز نے کیلکولیشن اور ٹیسٹنگ کرنے کے بعد یہ اندازہ لگایا کہ آئی لینڈ اگلے 50 سالوں میں 13 فیٹ کی اونچائی تک آ کر اچھی طرح سے لیول ہو جائے گا، لیکن یہ اندازہ بھی ان کا غلط ثابت ہو گیا، کیونکہ جو چیز وہ اگلے 50 سالوں کے بعد ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ ٹھیک 10 سالوں بعد آ کھڑی ہوئی۔ ایئرپورٹ کی لانچ سے پہلے ہی یہ آئی لینڈ 52 فیٹ تک دھس چکا تھا، اور وہ آج بہت ہی بری حالت میں صرف اور صرف 13 فیٹ کی اونچائی پر کھڑا ہے۔ اور ان خطروں سے بچنے کی خاطر انجینئرز ہر آئے دن ایئرپورٹ کی سی وال کو پہلے سے بڑا کرتے جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جاپان یہ بات اچھی طرح سے سمجھ چکا ہے کہ آج نہیں تو کل یہ ایئرپورٹ 13 فیٹ اور نیچے دھس کر سی لیول پر آ جائے گا، اور یہ پروجیکٹ جاپان کی اکانومی کے لیے سب سے زیادہ خوفناک ثابت ہوا، کیونکہ ان کے لگائے گئے $20 ارب بھی اسی سمندر میں ڈوب گئے۔ خیر جاپانیز گورنمنٹ اس پروجیکٹ میں بھی اپنی جیت سمجھتی ہے، کیونکہ ان کے مطابق انہوں نے کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی جو آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا۔ ہوپفلی اس پروجیکٹ کے بارے میں آج آپ نے اچھے سے سمجھا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔